ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیہ الصلاۃ والسلام: فزت ورب الكعبہ صلوات اللہ وسلم. اس سے قبل کی ان آیات کریمہ کے ذیل میں مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ فضائل و کمالات کے اوپر پہلی نشست میں روشنی ڈالی جائے اور ان کی اس مشہور و معروف جملے کے سلسلے میں کہ جو وقت ضربت انہوں نے زبان مبارک پہ جاری فرمایا. یہ سورہ فتح کی چند آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے، جس میں بطور خاص مولا کائنات کے فضائل و کمالات کی طرف اشارہ ہے، اور قرآنی آیات اور احادیث و روایات کی روشنی میں آج ہمیں اس بات کو، اس موضوع کو واضح کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ خدا، رسول اور اہل بیت اطہار اور رسول اور مولا کائنات کی نظر میں کامیابی کا معیار کیا ہے، کہ جس کی بنیاد پر ہمارے مولا نے، جن کی زندگی کا ایک ایک قدم کامیابیوں سے گزرا، خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی مگر انہوں نے اعلان کامیابی کبھی نہیں فرمایا. قرآن مجید کی ابتدائی سورہ فتح کی آیتوں میں، جس میں فتح مبین کا لقب اللہ نے رسول خدا کو عطا فرمایا، اس کے آگے کی آیتوں میں خداوند عالم نے کامیابی کا اعلان اس انداز میں فرمایا ہے کہ کامیاب کسے کہتے ہیں، کامیاب ہے کون لوگ، کہ جس کے روشنی میں مولا کائنات نے زبان مبارک پہ یہ جملہ جاری فرمایا تھا: هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. وہ خدا کی جس نے مومنین کے دلوں پر سکینہ نازل فرمایا، یعنی سکون قلب. کس لیے نازل فرمایا؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان کو اور خداوند عالم اضافہ فرمائے، بڑھا دے. ایمان تو تھا ہی، اور اس میں تقویت ہو جائے اور اس میں اضافہ ہو جائے. اس لیے کہ ایمان کے درجات ہیں. ہو سکتا ہے کہ انسان پہلے درجے پہ پہنچا ہو، دوسرے درجے پہ پہنچ جائے، دوسرے درجے پہ پہنچا ہو، تیسرے پہ پہنچ جائے. اس طرح سے کم از کم جناب سلمان 10ویں درجے پہ فائز ہوئے تھے، 10ویں درجے تک نہیں تو کم از کم 5ویں درجے تک تو پہنچ ہی سکتا ہے اگر کوشش کرے تو.
अगर कोशिश करे तो पैगंबर की उस हदीस की रोशनी में इस ज़माने वाले जनाब सलमान बूदर मकदाद कम्बर से बेहतर हो सकते हैं, इन हालात और माहौल को और ज़माने ग़ैबत को पेश नज़र रखते हुए। फिर खुदावंद आलम इरशाद फरमाया वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, क्योंकि कुरानी महीना है, कुरान के बहार का महीना है, इबादतों और इताअतों के बहार का महीना है, मिन जमी जहाद बहार का महीना है, बरकतों का महीना है। तो खुदावंद आलम फरमा रहा है और अल्लाह के लिए आसमान और ज़मीन के लश्कर हैं, जुंद कहते हैं लश्कर को। वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, और खुदावंद आलम अलीम भी है और हकीम भी है। लियुदखिलल मुअमिनीना वल मुअमिनात, ताकि मोमिनीन को और मोमिनात को जन्नत में दाखिल फरमाए, जन्नातिन तजरी, लियुदखिलल मुअमिनीना वल मुअमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार, ऐसी जन्नत, ऐसे बागात कि जिनके नीचे नहरें जारी हैं, खालिदीन फीहा, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। फयुकफ्फिर अन्हुम सय्यातिहिम, और वो खुदावंद आलम उनके गुनाहों को, उनके लग़ज़िशों को, उनके सय्यात को, उसके ज़रिए से बुराइयों को दूर फरमा देगा। वकान अल्लाह वकान ज़ालिका इंदल्लाह फौज़न अज़ीमा, और जब ऐसा हो जाएगा, जब मोमिनीन और मोमिनात को खुदावंद आलम जन्नती बना देगा, जन्नत में दाखिले के लायक बना देगा, जन्नत में दाखिला फरमा देगा, तो खुदावंद आलम के नज़दीक यही असल फ़ौज़ है, यही असल कामयाबी है, और कामयाबी अजीम तरीन कामयाबी है, फ़ौज़ अजीम। फिर उसके बाद खुदावंद आलम ने मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल कमालात को इस अंदाज़ में बयान फरमाया है, इन्नल लदीना युबायऊनका, बेशक जो लोग बैअत करते हैं पैगंबर आपकी, इन्नमा युबायऊन अल्लाह, गोया उन्होंने अल्लाह की बैअत की, उन्होंने गया अल्लाह के साथ अहद पैमान बांधा। यदुल्लाह फ़ौक़ा अयदीहिम, और अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। यदुल्लाह से मुराद मौलाए कायनात हैं, बहरहाल इसमें कोई शक नहीं, इसलिए कि अल्लाह के कोई हाथ नहीं है। एक तफसीर के एतबार से यद के मुराद कुदरत खुदा है, कुदरत खुदा और तवानाई खुदा, लेकिन यूँ तो तफसीर और तावील की रोशनी में चूँकि ये मुतशाबे आयतों में से है, इससे मुराद मौलाए कायनात हैं, जो उनके खुदावंद आलम के सिफ़ात जमालिया कमालिया के मظहर हैं। फिर उसके बाद आखिर में एक आयत मौलाए कायनात के सिलसिले में ख़ास तौर से इस सूरह फ़तह में आई है कि जिसमें मौलाए कायनात की एक ख़ास सिफ़त बयान फरमाई गई है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जो लोग उनके साथी हैं, उनके हमराह हैं, वो काफिरों पर बहुत सख्त हैं और आपस में बड़े रहम दिल हैं। वो लोग रुकू और सजदा करते हैं अल्लाह के फ़ज़ाइल और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उम्मीद रखते हुए, उसकी रिदा व खुशू के लिए। उनकी पहचान ये है कि उनके चेहरों पर, उनके पेशानियों पर सजदों के निशान हैं। उनकी मिसाल तौरेत में भी मिलती है और इंजील में भी मिलती है। तो इसमें कोई शक नहीं कि इन तमाम आयतों की रोशनी में बदरजे अतम बदरजे अकमल मोहम्मद आले मोहम्मद खुसूसन मौलाए कायनात रसूल के बाद मुराद हैं कि जो अपने दुश्मनों पर बहुत सख्त रहते थे और दोस्तों पर बहुत मेहरबान रहते थे। हमारे आज की इस नशिस्त में कोशिश हमारी ये होगी कि मौलाए कायनात की बहुत सी सिफ़तों में से एक अहम तरीन सिफ़त है अदालत, उसके ऊपर रोशनी डाली जा सके, इसलिए कि यही अदालत एक ऐसी सिफ़त है कि जिसको उसूल दीन में खुदावंद आलम के सिफ़ात में सिफ़ात ज़ाती में रखा गया है। ज़ाती सिफ़ात, अदालत उसकी कभी भी उसकी ज़ात से जुदा नहीं हो सकती। जब से वो है तब से आदिल है, इंसाफ वाला है। और ये सिफ़त अल्लाह को इतनी पसंद आती है, इतनी पसंद आई कि एक गैर मुस्लिम ने अगर इस सिफ़त को अपना लिया, नौशरवान आदिल ने, तो उसके लिए भी खुदावंद आलम ने एक अलग से मकाम रखा है। खुदावंद आलम को सखावत और अदालत दोनों बहुत पसंद है। गैर मुस्लिमों में सखावत हातिम ताई की खुदा को बहुत पसंद आई, और अदालत नौशरवान आदिल की बहुत पसंद आई। खुदा इतना ज़्यादा पसंद करता है अदालत को। और मौलाए कायनात की आज जो शब ज़रबत है, तमाम
عالم اسلام کو، عالم انسانیت و عالم آدمیت و خصوصاً عالم تشیع کو، جہان تشیع کو، بالاخص امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے جد امجد مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شہادت کی تسلیت پیش کرتے ہیں۔ آج ہم سب غمزدہ ہیں، آج ہم سب ایک ایسے امام سے بچھڑ رہے ہیں، جدا ہو رہے ہیں کہ جس کی عدالت اتنی زیادہ مشہور تھی کہ اپنے دور حکومت میں مولائے کائنات کے پاس جب بھٹکتی ہوئی خلافت، بھٹکتی ہوئی حکومت در مولائے کائنات پہ آئی اور ان غاصب ظالم حاکموں کے دور سے گزرتی ہوئی، بھٹکتی ہوئی جب خلافت اور حکومت مولا کے در پہ آئی، مولا اس وقت بھی نہیں قبول کر رہے تھے۔ مولا کی نظر میں حکومت، تخت و تاج، خلافت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، امامت، ولایت انہیں حاصل تھی، مگر اے کاش دشمنوں نے، غیر مسلموں کا، یہودیوں عیسائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ ان تینوں نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا، اس لیے احسان کیا کہ اگر بعد پیغمبر علی ابن ابی طالب علیہ السلام برسر روزگار، برسر کار، برسر حکومت و تخت و خلافت آ پائے ہوتے تو دنیا انسانیت و آدمیت میں کوئی یہودی اور عیسائی باقی نہ رہتا۔ کیا کرتے مولائے کائنات؟ کیا سب کو تحت تیغ کر دیتے، سب کو مار دیتے؟ نہیں۔ اس جملے سے دو پہلو نکلتے ہیں، دو رخ نکلتے ہیں، ایک نگیٹو پہلو بھی نکلتا ہے، ایک پوزیٹیو بھی نکلتا ہے، ایک مثبت پہلو بھی نکلتا ہے، ایک منفی پہلو بھی نکلتا ہے۔ پوزیٹیو اور مثبت پہلو یہ ہے کہ مولائے کائنات وہ کردار پیغمبر پیش کرتے، وہ کردار محمد پیش کرتے، وہ حقیقی اسلام اور قرآنی اس اخلاق پیش کرتے، الہی مشن، الہی نظام پیش کرتے کہ ان کے کردار سے متاثر ہو کر، امپریس ہو کر لوگ خود بخود دل و جان سے اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے، کلمہ توحید اپنی زبان پر جاری کرتے ہوئے دل سے مسلمان ہو کر پرچم اسلام تلے آ جاتے اور سب کے سب مسلمان اور مومن اور مومنہ ہو جاتے۔ دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، صرف اور صرف مومن اور مومنہ ہوتے، شیعیان اہل بیت اطہار ہوتے، متقی و پرہیزگار ہوتے اور عدل و انصاف کا دورہ ہوتا۔ تو اس اعتبار سے کوئی یہودی رہ ہی نہیں جاتا، سب مسلمان اور مومن ہوتے، کوئی عیسائی رہ ہی نہیں جاتا، سب مسلمان اور مومن ہوتے، کوئی کافر و مشرک رہ ہی نہیں جاتا، کوئی منافق رہ ہی نہیں جاتا، سب مومن و مسلمان ہوتے۔ مگر وہ کہتا ہے کہ بہت بڑا احسان ہے ان لوگوں کا کہ جن لوگوں نے بعد پیغمبر علی کا حق چھین کر، باغ فدق چھین کر، حکومت و تخت و حکومت، خلافت سب چھین کر، غصب کر کر، ظلم ستم کے ذریعے سے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ آج یہودیت و عیسائیت باقی رہ گئی۔ پوزیٹیو پہلو، مثبت پہلو یہ تھا اور ہے، حقیقت بھی یہی ہے، ہونا بھی یہی چاہیے تھا، ہوتا بھی یہی اگر مولائے کائنات آپ آئے ہوتے برسر حکومت۔ لیکن ایک منفی پہلی ان سبوں نے، ان نان مسلم یعنی یہودیوں عیسائیوں نے بھی یہ پھیلانے کی کوشش کی کہ گویا مولائے کائنات سب کو ذوالفقار سے مار ڈالتے، یعنی کوئی یہودی عیسائی نہیں رہ جاتا اور سب کو زبردستی، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو جاہل اور ان پڑھ نادان ہیں ان کے ذہن دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے، ورنہ جو پڑھے لکھے دور اندیش سمجھ بوجھ والے ہیں، ذرہ برابر بھی ان کے پاس عقل سلیم ہے، وہ ہمیشہ مثبت پہلو لیں گے اور پوزیٹیو فکریں رکھیں گے۔ اس لیے کہ مثبت جب پہلو رہتا ہے، پوزیٹیو فکریں اور پوزیٹیو اور مثبت سوچیں لوگ رکھتے ہیں تو اچھے کام بھی انجام دیتے ہیں۔ جب اچھی چیزیں سوچیں گے تو اچھے کام انجام دیں گے۔ اور پھر انہی نان مسلموں میں سے، عیسائیوں میں سے ہی مولائے کائنات کی عدالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس لیے کہ سب سے زیادہ مولائے کائنات کی عدالت ہی تھی جو دشمنی اور نفرت کو اضافہ کرتی تھی، دشمنوں کی اور نفرت کرنے والے منافقین کی، اور مولائے کائنات کی عدالت ہی تھی جو دوستوں کو اور محبت اور چاہت رکھنے والوں کی محبت میں اور دوستی میں اضافہ فرماتی تھی، ان کی تقویت فرماتی تھی۔ اس لیے مولائے کائنات خود بھی عادل تھے اور اپنے دور حکومت میں جب 4 سالہ حکومت سنبھالی ہے، وہ بھی عید غدیر اور 18 ذی الحج کو ہی واپس آئی اتفاق سے مولائے کائنات کے دروازے پر بھٹکتی ہوئی۔ اور مولائے کائنات جب منع کر رہے تھے، اس زمانے بھی منع کرتے تھے، یہ خلافت میری نظر میں میرے ان جوتیوں کے تسمے کے برابر بھی نہیں ہے۔
میرے نظر میں تمہاری خلافت کی حکومت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگرچہ حق مسلم میرا تھا اور ہے، اور اللہ والوں کو ہی حق ہے حکومت کرنے کا۔ پھر جب مولا کائنات کے دروازے پر بھٹکتی ہوئی حکومت و خلافت آئی تب بھی مولا نے منع فرمایا، اور یہ کہہ کے فرمایا کہ ہمیں تمہاری حکومت کی اور تمہاری خلافت کی ضرورت نہیں ہے، مگر لوگ دست ادب جوڑ کے مولا کے دروازے پہ اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے، مولا آپ قبول فرمائیے، اس لیے کہ یہ خلافت اور حکومت بڑے دنوں کے بعد، مدتوں کے بعد جو ہے بھٹکتی ہوئی آپ کے دروازے پر اب اصلی مقام پر، اصلی جگہ پر آئی ہے، اصلی دروازے پر آئی ہے، اصلی حقدار آپ ہی اس کے ہیں۔ جب مولا نے اسے سنبھالا تو اس وقت بھی اور آج بھی مولا کا یہی اصول تھا کہ عدالت اور انصاف سے پیش آنا چاہیے۔ جب مولا نے قبول فرمایا تو مولا نے بہت سی شرطوں میں اہم ترین شرط جو رکھی تھی وہ یہی تھی کہ ہم اگر حکومت کریں گے، ہم اگر خلافت سنبھالیں گے تو قرآن اور سنت پیغمبر پہ عمل ہوگا، قرآنی نظام چلے گا، الہی نظام چلے گا، اور سنت پیغمبر پہ عمل درآمد ہوگا، اور ہم بھی اسی پہ عمل کریں گے، اور اپنے والی و حاکم جتنے جہاں جہاں بھی ہم والی و حاکم بنا کے بھیجیں گے، یہاں تک کہ جناب مالک اشتر کو جب حاکم بنا کے بھیجا تو جناب مالک اشتر کو بھی مولا کائنات نے جب خط لکھا ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے وہ خط، کہ اے مالک اشتر، ہمارے دور حکومت میں تم والی اور حاکم بنا کے بھیجے گئے ہو، لذا یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس زمانے والوں کی طرح سے تم بھی مسلم اور نان مسلم کا فرق رکھو، نہیں، تمہیں حاکم بنا کے میں نے بھیجا ہے تو تمہارے دو طرح کے بھائی ہوں گے وہاں پہ۔ مولا کی عدالت و انصاف کا انداز دیکھیں آپ، مولا اپنے چاہنے والوں کو جنہیں چند جگہوں پہ والی و حاکم بنا کے بھیج رہے ہیں ان کو بھی اسی عدالت کے ساتھ پیش آنے کی تلقین کر رہے ہیں، تاکید فرما رہے ہیں کہ میرے دور حکومت میں میرے بنائے ہوئے والی و حاکم جو ہوں گے وہ میرے اعتبار سے چلیں گے، اسلام و قرآن کے اعتبار سے چلیں گے، پیغمبر کی سنت کے اعتبار سے چلیں گے، اپنے مزاج کے اعتبار سے نہیں چلیں گے۔ لذا مالک اشتر دیکھنا تمہارے دو طرح کے بھائی ہوں گے، ایک برادران دینی اور اسلامی ہوں گے، اور ایک برادران خلقتی اور انسانی ہوں گے، یعنی کچھ ایسے بھائی ہوں گے کہ جو مسلمان ہوں گے، کلمہ توحید زبان پہ جاری کرتے ہوں گے، کلمہ رسالت زبان پہ جاری کرتے ہوں گے، مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے، وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھی عدالت و انصاف سے پیش آنا، ان کے پر جس طرح سے ظلم و ستم نہیں ڈھا سکتے اسی طرح سے کچھ انسانیت اور آدمیت میں شریک ہوں گے، جناب آدم کی اولاد ہوں گے، بنی آدم ہوں گے، ابو البشر جناب آدم کے اولادوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، انسانیت میں آدمیت میں ہمارے شریک ہوں گے، خلقت میں پیدائش میں ہمارے شریک ہیں، وہ برادران دینی اسلامی تو نہیں ہوں گے مگر وہ بھی ہمارے بھائی ہیں خلقت کے اعتبار سے۔ لذا ایسا نہ ہو کہ انہیں نان مسلم سمجھ کر، غیر مسلم سمجھ کر ان کے ساتھ بے انصافی کرو، ان کے اوپر ظلم و ستم کرو اور عدالت و انصاف سے کام نہ لو۔ لذا دونوں کے ساتھ عدالت و انصاف سے پیش آنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات کی انہی عدالت کی وجہ سے جب اس انگریز مورخ نے کتاب لکھی مولا کائنات کے وجہ شہادت کو جب بیان کرنا شروع کیا اس نے، کہ جس کتاب کو اس نے عربی میں لکھا ہے، جس کا نام ہی اس نے رکھا ہے صوت العدالت الانسانیہ، یعنی انسانی عدالت کی آواز، صوت کہتے ہیں آواز کو، اور اس میں اس نے ایک جملہ لکھا ہے کہ قتل امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام لشدت عدلہ، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنی شدت عدالت کی بنیاد پر قتل کیے گئے، ان کے سر پہ ضربت لگائی گئی اور وہ شہید کیے گئے۔ ان کی عدالت اور انصاف اتنا شدید تھا کہ بھائی میں بھی فرق نہیں کرتے تھے، جو بیت المال سے ان کے دور حکومت اور خلافت میں دوسروں کو، غیروں کو ملتا تھا، اتنا ہی اپنے سگے اور حقیقی اور پدری اور مادری بھائی جناب عقیل کو، جبکہ کثیر الاولاد تھے، کثیر العیال تھے، انہیں بھی اتنا ہی بیت المال سے ملتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کے دور حکومت کے آغاز میں کچھ لوگ آئے مولا کائنات کے پاس اور یہ سوچا کہ اب علی حاکم ہو گئے ہیں، اب ہمیں کہیں کا والی و حاکم بنا دیں گے، تو مولا کائنات نے جملہ ارشاد فرمایا کہ ہماری نظارہ میں قرابت داری، رشتہ داری
اور خاندان اور قوم قبیلہ معیار نہیں ہے. جو ہمارے اسلامی اور قرآنی اور سنت پیغمبر کے معیار پر، انسانیت اور شرافت کے معیار پر اترے گا، وہ ہمارا غیر بھی ہوگا تو ہم اسے کہیں نہ کہیں کا والی و حاکم بنا دیں گے. لیکن اگر ہمارے معیار دینی اسلامی قرآنی معیار پر اگر نہیں اترے گا تو چاہے ہمارا عزیز ہو، رشتہ دار ہو، بھائی کیوں نہ ہو، خاندان کا کیوں نہ ہو، قوم و قبیلے کا کیوں نہ ہو، ہم اسے کہیں کا ایک معمولی سا چپراسی بھی نہیں بنائیں گے، ایک معمولی سا کارندہ و نمائندہ بھی نہیں بنائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اسے ہم نے بنا دیا اور اس نے اپنے مزاج کے اعتبار سے وہاں نظام چلانا شروع کر دیا تو اس کے وجہ سے ہمارے نظام حکومت پر، ہمارے نظام عدالت پر آنچ آئے گی. لذا ہم اسے نہیں ہونے دیں گے. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات کی عدالت شدت کی وجہ سے ان کے سر پہ ضربت لگائی گئی. ان کے اپنے بھی دشمن ہو گئے اور جو غیر دشمن تھے وہ تو تھے ہی، ان کی دشمنی و نفرت میں تو اور اضافہ ہونا ہی تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.